أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، ہفتہ واری منگل کے اجتماع میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. محترم ماں اور بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ جو مضامین ذکر کرتا ہے، جو قصے واقعے اللہ بیان کرتا رہتا ہے بار بار، ان میں سے کثرت سے جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جنت کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جہنم کس کے لیے؟ کہا کہ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جنت اور جہنم پر یقین رکھیں، اگرچہ کہ ہم نے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نیک لوگوں متقیوں کے لیے جنت رکھا ہے، گنہگاروں نافرمانوں اور کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کے عذابوں کو تیار کر کے رکھا ہے. یاد رکھیے، دنیا متاع الغرور ہے، دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دنیا گندی جگہ ہے، دنیا مرنے کی جگہ ہے. لیکن اس کے باوجود انسان دنیا میں یوں جی رہا ہے گویا کہ اسے مرنا نہیں ہے. آخرت کو بھلا کے، جنت و جہنم کو بھلا کے، قبر اور موت کو بھلا کے انسان یوں جی رہا ہے، غفلت کی نیند جی رہا ہے، خواب خرگوش میں مدہوش ہے. تو اللہ تعالیٰ سونے والے اس انسان کو جگانے کے لیے،
اسی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار جنت اور جہنم کا ذکر کرتا ہے، اس کے انجام کو یاد دلاتا ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر لے، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، اور انسان اس دنیا کے دھوکے سے اور شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یاد رکھیے، جہنم سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے دنیا میں کچھ قربانیاں دینا ہے، خواہشات کو رگڑنا ہے، کچلنا ہے، مسلنا ہے۔ محنت کے بغیر، صبر کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ نارے جہنم سے بچنا ہے، جہنم کی تکلیفوں سے بچنا ہے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھانا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جہنم کی تکلیفوں کے سامنے دنیا کی تکلیفیں بے معنی ہیں۔ جہنم کے عذابوں کے مقابلے میں دنیا کی عذاب، دنیا کی سزا، دنیا کی تکلیف یہ بہت ہلکی ہے۔ اس لیے اطاعت اور عبادت کی بندگی کو برداشت کر لو، ورنہ کل جہنم کی سزاؤں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آج تم نماز پڑھتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے، آج تم روزہ رکھتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے، آج تم تراویح پڑھتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے، آج تم اللہ کی عبادت کے لیے ذرا تکلیف اٹھا نہیں سکتے، تو پھر یاد کرو اس وقت کو جب عبادتوں میں سستی کرنے کی وجہ سے نارے جہنم میں ڈالا جائے گا، کیسے کیسے خطرناک عذاب، کیسے کیسے ہولناک عذاب اللہ نے جہنم میں رکھے ہیں۔ کیا ان تکلیفوں کو برداشت کر سکتے، سہ سکتے؟ نہیں، تو پھر دنیا کی تکلیفوں کو صبر کرو۔ سچ ہے، فجر کی نماز کے لیے نیند کو چھوڑنا مشکل ہے، تکلیف کی بات ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، نماز پڑھنا، لیکن صبر کرو، کیونکہ جہنم کی تکلیف کے سامنے یہ تکلیف ہلکی ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، جو آیت کریمہ سورہ اعراف کی میں نے شروع میں تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے کنورزیشن کو ذکر کیا۔ جنتی اور جہنمی دونوں کی گفتگو کو اللہ نے ذکر کیا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن دونوں آپس میں بات کریں گے۔ کیا بات کریں گے؟ جنتی جنت کے دروازوں سے، کھڑکیوں سے جھانک کر جہنمیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور جہنمی بھی جہنم سے جنتیوں کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم کے لوگ جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنم کے اندر ہمیں بڑی پیاس لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے، او جنتیوں تم ذرا اللہ نے جو ٹھنڈا پانی تم کو دیا ہے وہ پانی ذرا ہمیں بھی پلا دو، جو مزے کے پکوان اور کھانے اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ غذائیں ہمیں بھی کھلا دو۔ جنتیوں کا جواب سنیے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کے کھانے کو، جنت کے پینے کو، پانی کو اللہ نے جہنمیوں پہ حرام کر دیا ہے، کافروں پر، نافرمانوں پہ حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں دین کو مذاق بنا لیا تھا، اللہ کے دین پہ نہیں چلتے تھے، اپنے بنائے ہوئے دین پہ چلتے، من مانی کی زندگی گزارتے۔ قرآن میں کیا ہے؟ کچھ لینا دینا نہیں،
حدیث میں کیا ہے؟ کچھ لینا دینا نہیں، میرے من میں جو آیا اسی سے لینا دینا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، دنیا جائے بھاڑ میں، آخرت جائے بھاڑ میں، مجھے کیا لینا دینا ہے دین سے؟ میرے دل میں جو آیا میں وہ کروں گا۔ ان کا نفس ان کا دین تھا، ان کا شیطان ان کا خدا تھا، اس لیے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ کہتا ہے دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پھنس گئے تھے یہ لوگ۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج اللہ ان کو ایسے ہی بھلا دے گا جیسے دنیا میں اللہ کو بھول کے جیتے تھے۔ ان کو خدا یاد نہیں تھا دنیا میں، ان کو نمازوں کے اوقات معلوم نہیں تھے، ان کو مسجد کا ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا، ان کو قرآن کسے کہتے ہیں کھول کر پڑھنا معلوم نہیں تھا، سب کو بھول کے پیسہ معلوم، کھانے کے نئے نئے ڈش معلوم، کپڑے کیسے کیسے اچھے پہننا، کیسے استری کرنا، کیسے خوشبو لگانا، کیسے بڑی بڑی سواریوں میں پھرنا، کیسے بڑے بڑے مکانوں میں اچھے اچھے، ہر چیز دنیا کی ان کو معلوم نہیں، معلوم تو دین نہیں معلوم، دین کو بھول گئے، دنیا اچھا یاد رکھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا، ہم بھی ان کو آج بھلا دیں گے۔ ترسیں گے جہنم میں، عذابوں سے تڑپ جائیں گے انگاروں میں، مگر اللہ ذرا مدد نہیں کرے گا، بولے گا تم مجھے بھول گئے نا جی دنیا میں، آج میں تمہارا خیال نہیں کروں گا۔ محترم ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے کیا تکلیف گزرے گی جہنمیوں پر یہ الفاظ سن کے، کیسا عذاب ان پر گزرے گا، آپ غور کر سکتے ہیں۔ نارے جہنم کی ہولناکی، محترم ماں اور بہنوں، جہنم کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے۔ جہنم میں کھانا آگ کا، پانی آگ کا، سائے آگ کے، سائبان آگ کے، اور بستر آگ کا، لباس بھی آگ کا، ہر چیز آگ سے ہوگا جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن نَارٍ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوپر بھی نیچے بھی چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہوگا، آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اوے میرے بندو ڈر جاؤ، موت آنے سے پہلے ڈر جاؤ، جہنم میں جانے سے پہلے ڈر جاؤ، تم کو غسل دینے سے پہلے ڈر جاؤ، کفن پہنانے سے پہلے ڈر جاؤ، سکرات کا عالم آنے سے پہلے ڈر جاؤ، کیونکہ موت آنے کے بعد ڈرنے کا فائدہ نہیں۔ ڈرنا ہے تو ابھی ڈرو، اور ڈر کے اس جہنم سے بچنے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جہنم میں کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ غذا کیا ہے؟ کھانے کے لیے غذا جو ہے زقوم اور زریع، یہ دو قسم کی غذائیں ہیں، زریع اور زقوم۔ زریع کسے کہتے ہیں؟ ایسے کانٹے دار غذا، ایسے پھل دیے جائیں گے جہنم کے اندر، اللہ اللہ، کانٹوں سے بنا ہوا درخت، کانٹوں سے بنی ہوئی غذا، بھوک ایسی لگ رہی ہوگی، جب دیا بھوک بھوک کھانا کھانا پکارے گا جہنمی، تو کانٹے دار پھل یا کانٹے دار جھاڑ دے دیا جائے گا، اسی کو کھائے گا، حلق میں اٹک جائے گا، نہ اندر جائے گا، نہ باہر آئے گا، نہ نگلا جا سکتا ہے، نہ اگلا جا سکتا ہے۔ اس کو زریع کہا جاتا ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اللہ نے کہا اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، کانٹے ہی کانٹے۔ مچھلی کا یہ کانٹا اگر چپ جائے، جتن دیکھ دیکھ کے کھاتے، پورے کانٹے نکال کے دبا کے دیکھتے، پھر والا منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ کانٹا تو ہے کیا، یہ کانٹا اٹک گیا تو انسان کا جینا حرام ہو جاتا، جب تک کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کانٹے کو نہیں نکال لیتے۔ اب یہاں تو کانٹے ہی کانٹے،
یہ تو مچھلی کے چھوٹے کانٹے نہیں، جہنم کے زہریلے اور خطرناک کانٹے، کیا حال ہوگا۔ یہ زرعی غذا ہے۔ ایک اور غذا ہے زقوم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ دخان میں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا جھاڑ، زقوم کی غذا یہ گنہگاروں کا کھانا ہے جہنم میں۔ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے ہی وہ کھائے گا اس کا پیٹ ویسے کھولے گا جیسے گرم گرم پانی چولہے پہ کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں زقوم کے بارے میں فرمایا، اگر زقوم کے جھاڑ کا ایک رس کا قطرہ، اس کا جو رس ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اگر جہنم سے نکال کے زمین پہ ٹپکا دے، پوری زمین زہریلی ہو جائے گی۔ کتنی بڑی ہے زمین، کتنا پانی ہے زمین میں، زمین کتنی بڑی ہے، پوری زمین زہریلی ہو جائے گی۔ زمین سے نکلنے والا ہر دانہ، ہر غذا، ہر دال، ہر چاول، ہر پھل فروٹ، ہر غذا بدمزہ ہو جائے گا، کڑوا کسیلا ہو جائے گا۔ اندازہ لگاؤ یہ قطرے کا یہ عالم ہے، تو جہنم میں ڈائریکٹ زقوم کا جھاڑی کھلایا جائے گا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ خطرناک غذا ہے۔ جہنم میں جب کھانے کے لیے جہنم میں پکاریں گے نا، پکارتے 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 کئی سالوں کے بعد ان کو یہ زقوم اور زری دیے جائیں گے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، اس کے علاوہ جب پیاس لگے گی جہنم میں تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ کہا وہ سقوا ماء حمیما، گرم گرم پانی۔ ہمارے چولہے کا پانی کتنا گرم رہتا جی، آپ کو معلوم ہے نا۔ جہنم کی آگ کے اللہ نے 70 حصے بنائے، کتنے؟ 70 حصے بنائے، اس میں سے بس ایک حصہ پوری دنیا والوں کو بانٹ دیا۔ اور دنیا کی ساری آگ، چاہے پٹرول کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، کرنٹ کی شکل میں ہو، دنیا کی پوری آگ اللہ کے دیے ہوئے جہنم کے 70 حصوں میں کا بس ایک حصہ ہے۔ اور دنیا کی آگ میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، ایٹمی پاور، آن کی آن میں لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ دنیا کی آگ میں وہ طاقت ہے کہ آن کی آن میں اسٹیل کو نرم کر دیتا ہے، انسان جائے تو بھوسا بن جائے گا۔ تو ذرا یاد کرو، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ درجہ حرارت میں کتنا بڑکو ہے؟ 60 پر 9 درجہ حرارت میں بڑکو ہے۔ جب گنہگاروں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا، آپ سوچو۔ اب اس آگ میں گرم کیا گا پانی جہنمی کو دی جائے گا، پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جب پانی 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 پکارے گا نا، ایک عرصے کے بعد یہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ میں پکا ہوا پانی دے جائے گا، اللہ اللہ بیچارہ وہی پانی پی لے گا۔ حدیث میں آتا ہے یشفی الوجوہ، پینے سے پہلے جب پانی قریب لایا جائے گا نا، اس کی بھاپ سے ہی اس کا چہرہ جل جائے گا، پھر بھی پی لے گا۔ پیتے ہی کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ پانی پیتے ہی اتڑیاں پورے کٹ کٹ کے باہر نکل جائیں گے۔ ایسی خطرناک سزائیں اللہ تعالیٰ نے بے دینوں کے لیے، عبادتوں میں سستی کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن آج مسلمان جہنم کو بھلا کے جی رہا ہے، آخرت کے عذابوں کی فکر نہیں اسے، اس سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے ذرا برابر سوچتا نہیں انسان۔ اس کے علاوہ سورہ حاقہ میں اللہ نے ایک اور چیز دیا جائے گا پینے کے لیے، ایک اور چیز دی جائے گی، کیا ہے؟ غسلین، غسلین دیا جائے گا۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ صدید اہل النار،
جہنمیوں کے پھوڑوں سے نکلنے والا پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے، بیچارہ وہ بھی گرم گرم ہوگا۔ اب سوچئے، نام سنتے ہیں تو ہی انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسی خطرناک سزائیں انسان کے لیے جہنم میں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ سورہ حج اگر آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 عذابوں کا ذکر کیا۔ ایک آیت ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ سے تراش کے کاٹ کے کپڑے بنا کے رکھا ہے۔ جسم میں اپنے ہتھیلی میں انگار کا ایک ٹکڑا رکھ لیجئے، 2 منٹ ایسا رکھیے، 2 منٹ رکھ سکیں گے؟ اب یہاں تو کپڑے پورے کے پورے آگ سے بنے ہیں، وہ بھی جہنم کی آگ سے تراش کے اللہ کپڑے بنائے گا۔ پورے جسم پہ کپڑے لگے ہیں، پورے جسم میں چرکے لگ رہے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، وہ دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے سر کے اوپر سے جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں جوش مارنے والا پانی، ایک دم گرم سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا۔ جیسے ہی وہ پانی اس کے سر کے اوپر سے اس کے بدن پہ پڑے گا، کیا ہوگا؟ انسان کے بدن میں جو کچھ ہے سب باہر نکل جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کی چمڑیاں نکل جائیں گی اور پیٹ میں جو کچھ ہے نکل جائے گا۔ اور تیسرے عذاب کا ذکر کیا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے سے بنے ہوئے، مطلب لوہے کی ستیاں ہیں نا، اسے لے کے انسان کے جسم پہ سر پہ ماریں گے تو کیا حال ہوگا۔ لوہے کے بڑے بڑے راڈ، فرشتے لوہے کے ہتھوڑے لے کے ماریں گے اسے۔ ارے ایک مار میں انسان مر جاتا دنیا میں، لیکن جہنم میں 1000 مارو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہ کسی کو موت نہیں آئے گی۔ کتنا بھی سزا دو، کتنا بھی جلا لو، وہ تڑپتا ہی رہے گا، وہ موت کو پکارے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جہنم کے بیچ میں، انگاروں میں وہ تڑپ رہا ہوگا، پریشان ہوگا، چلا رہا ہوگا، بیچارہ ذرا سرکتے کھسکتے کوشش کرے گا جہنم سے نکل کے بھاگ جانے کی، اور جب کنارے پہنچ جائے گا جہنم کے، سمجھے گا میں نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اعیدوا فیہا، قرآن کہتا ہے فرشتے اسے پکڑ کے پھر سیدھے جہنم کے بیچ میں ڈال دیں گے۔ انسان موت کو پکارے گا۔ میری محترم ماں اور بہنوں، یہ جہنم کی سزائے کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ سب ہونے والی ہے۔ قیامت کے بعد یہ سب مناظر انسان دیکھے گا، اپنی ہی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور عذاب کا ذکر کیا، وقتاً فوقتاً۔ جہنم کا ایک عذاب یہ کہ اس کی چمڑیاں بدلی جائیں گی۔ جہنم میں یہ چمڑی جو ہے نا انسان کی، اس کو بدلیں گے چمڑی کو۔ کیوں جی؟ کیونکہ انسان کی چمڑی جب جلتے اس کے اندر تکلیف ہونے کی خاصیت صفت ختم ہو جائے گی، تو اللہ کیا کرے، پھر نئی چمڑی پہنائے گا، وہ چمڑی اتار کے۔ کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کو عذاب چمڑی میں ہوتا ہے، گوشت میں نہیں ہوتا۔ جب ڈاکٹر انجیکشن کرتا نا، چمڑی میں پروتا نا، اسے تکلیف ہوتی، گوشت میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے گوشت بدلیں گے نہیں کہا، چمڑی بدلیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمی ان کے جسم جل جائیں گے،
اللہ ان کی چمڑیوں کو بدل کے تازی اور نیا چمڑا پہنائے گا تاکہ لیذوق العذاب، اس کے عذاب میں زیادتی ہو۔ اللہ خود کہتا ہے کہیں کوئی چمڑی بدلتی ہے عذاب میں زیادہ اضافے کے لیے، عذاب بڑھ جائے گا چمڑی بدلنے سے۔ اور سورہ فرقان اگر آپ پڑھیں گے، ایک ایک سورت میں ایک ایک عذاب اللہ ذکر کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں ایک عجیب اور سب سے خطرناک عذاب کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کون سا عذاب؟ انسان کو جہنم میں ٹیٹ اور تنگ جگہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ بڑی سخت سزا ہے۔ انسان موت کو پکارے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، انسان کے ہاتھ پیر باندھ کے پورے جسم کو رسیوں سے باندھ دیا جائے گا۔ اب لوہے کی رسی ہے کیا رسی ہے معلوم نہیں، رسیوں سے باندھ کے انسان کو جہنم کے ٹیٹ جگہ ڈال دیا جائے گا۔ کیوں جی؟ ایک تو رسیاں باندھے ہیں، دوسرا ٹیٹ جگہ، چھوٹی جگہ۔ رسی باندھنے سے انسان ہل نہیں سکتا، اور ٹیٹ جگہ ڈالے بالکل ہل نہیں سکتا۔ یہ سزا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ہلنے سے، حرکت کرنے سے تکلیف کم ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک کوئی ٹیچر بچے کو ہاتھ پہ مارتا ہے لکڑی لے کے، بچہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ ایسا ایسا کرتا ہے۔ حرکت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کم ہوتی۔ انسان کو سر پہ مار لگا، انسان ایسا ایسا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا رگڑنے سے ذرا تکلیف کم ہوتی۔ یہ کمی بھی نہیں، یہ تخفیف بھی نہیں۔ جہنم میں تکلیف جو ہوتی ہے نا، پوری تکلیف ہوگی، ہلکے حرکت کر کے ذرا عذاب کم کرنے کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ مفسرین اکرام ابن کثیر اور جریر الطبری وغیرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں تنگ جگہ رسیوں سے باندھ کر ڈال دیا جائے گا، اس سے مراد انگاروں کے بنے ہوئے صندوق ہوں گے۔ کیا صندوق جانتے ہیں نا آپ؟ انگار سے بنے ہوئے صندوق اور باکس ہوں گے، اس میں اس گنہگار کو ڈال کے صندوق بند کر دیا جائے گا۔ اب نہ ہل سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ اس کی آواز کوئی سن سکتا ہے، عذاب سہتے رہو، موت بھی نہیں آئے گی۔ دعو ہنالک ثبورا، قرآن کہتا ہے موت کو پکارے گا۔ موت، اے موت میری موت تو کہاں ہے؟ آ جا، میرا کام تمام کر جا۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اللہ فرمائے گا کہ یہ ایک موت نہیں، دو موت نہیں، ہزار موت نہیں، کتنا بھی موت کو پکار لے، آج کسی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے کیسی کیسی سزائیں اللہ نے جہنم میں رکھے ہیں۔ کوئی انسان کو اگر لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا جائے، رہ سکتا ہے انسان؟ لکڑی کے صندوق میں ایک 5 منٹ اندر ڈال دو، 1 گھنٹہ بند کر کے رکھ دو، سانس گھٹ جائے گی، انسان ہلا نہیں تو حرکت نہیں کیا تو مر جائے گا۔ یہ تو آگ سے بنے ہوئے صندوق ہیں۔ پھر بھائیو، جہنم میں ویل کا عذاب ہے۔ ویل کا عذاب جہنم میں، یہ 3-4 قسم کے لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا، سمجھے گا؟ جہنم میں کئی وادیاں ہیں، اس میں سے ایک وادی کا نام ویل ہے۔ ویل کا ایک معنی ہے ہلاکت اور بربادی، اور اس کا ایک اور معنی ذکر کیا جاتا ہے کہ جہنم میں ایک ایسی جگہ، ایک بہت بڑا گڑھا رہے گا، اس میں عرق اہل النار، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا گندا پانی جمع ہوگا، ان کے جسم سے نکلنے والا پیپ، خون، گندا پسینہ، یہ سب اس گڑھے میں جمع ہوگا۔ اس کا نام ہے، اس وادی کا نام ویل، اور اس کے اندر 4 قسم کے لوگ جائیں گے۔ پہلے کون ہیں؟
ویل للمطففین، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے ویل میں جائیں گے۔ یہ ویل اتنی خطرناک جگہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا جہنم خود ایک دن میں 70 مرتبہ اس ویل نامی وادی سے پناہ مانگتی ہے، اللہ تو مجھے اس سے بچا لے۔ 70 مرتبہ جہنم خود جس سے بچنا چاہے، اور اس جہنم میں انسان جائے تو کیا عالم ہوگا۔ 4 قسم کے لوگ جائیں گے۔ پہلے کون؟ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والوں کو اللہ جہنم میں ویل نامی وادی میں ڈالے گا۔ اور دوسرے کون ہیں؟ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ کسے؟ نماز چھوڑنے والوں کو نہیں، نماز پڑھنے والوں کو۔ اب اس کے بعد کیا آیت پڑھی ہے؟ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سستی کے ساتھ پڑھنا بولے تو نماز کو نماز کے وقت میں نہیں پڑھ کو، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ نماز فجر کی نماز کتنے بجے جی؟ 5:20 5:25 صبح میں۔ انہوں کا پڑھتے روز بھی 7 بجے 8 بجے، کئی کو تو طبیعت نہ اٹھتے سو کو۔ نماز کو نماز کے وقت پہ نہیں پڑھتے، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھتے، ایسے لوگ اس ویل میں جائیں گے۔ یا ہمیشہ نماز کو دیر سے پڑھنے کی عادت، یا وقت چکا کو پڑھنے کی عادت، یا جلدی جلدی سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگ نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا۔ نمازوں میں گئے تو 1 مہینہ لگاتار مسجد جاتے کچھ لوگ، اس کے بعد چھوڑے تو 4 مہینے جاتے نہیں۔ کیونکہ میں بھی مسجد میں امام ہوں نا، میں دیکھتے رہتا ہوں لوگوں کو، بڑی سستی کرتے لوگ نمازوں میں، مرضی آیا تو آتے، نہیں آیا تو آتے نہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے ڈنڈی مارنے والے، ترازو میں کم کر کو بیچنے والے، دوسرے نمازوں میں سستی کرنے والے، تیسرا کون ہے؟ غیبت اور چغلی کرنے والے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو لوگ غیبت اور چغلی کرتے ہیں ایسے لوگ جہنم میں ویل نامی وادی میں جائیں گے۔ ڈرو اللہ سے، پیٹھ پیچھے ہمیشہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ غائبانہ کسی کی برائی بیان کرتے رہتے۔ غیبت کسے بولتے ہیں؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بولنا، وہی بات اس کے منہ کے سامنے نہیں بول سکتے آپ، اوچ انداز میں، اوچ اسٹائل میں، جو بات سامنے نہیں بول سکتے اور وہی بات پیچھے بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ غیبت۔ غیبت بول تو کسی پر الزام لگانا نہیں، غیبت بول تو کسی کے اوپر جھوٹ بولنا نہیں، اس کے اندر ہے سو برائی تو اس کے پیچھے بولنا، یہ غیبت۔ چور کو پیچھے چور بولنا غیبت، شرابی کو پیچھے شرابی بولنا غیبت، سمجھ رہے ہیں نا؟ لنگڑے کو پیچھے لنگڑا بولنا غیبت، موٹے کو پیچھے موٹا بولنا، موٹا جاتا ہے دیکھو، ارے وہ برقعے والی دیکھو، وہ داڑھی والا جاتا ہے دیکھو، بولتے نا لوگ، ہاں سامنے بول سکتے ہو ایسا تمہیں، پیچھے بولتے ہیں نا غیبت۔ کالا آتا ہے دیکھو، کالی آتی ہے دیکھو، سامنے بول سکتے ہیں نہیں، پیچھے بول رہے ہیں، غیبت۔ غیبت بولے تو کسی پہ الزام لگانا نہیں، اس کے اندر جو عیب ہے، جو برائی ہے، اس کو اس کے پیچھے بولنا، یہ غیبت۔ اور یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ویل نامی وادی میں جائیں گے، جہنمیوں کے گندے پیپ اور پسینے کے سمندر میں یہ غوطہ مارتے رہیں گے، جلتے رہیں گے اور غوطہ مارتے رہیں گے۔ یہ 3 قسم ہو گئے ویل میں جانے والے۔ چوتھی قسم کون ہے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اپنی طرف سے کچھ بھی بولنا، حالانکہ وہ بات اللہ نے نہیں کہا، اللہ کی طرف جوڑ دینا، اپنی طرف سے کچھ بھی غلط بات بولنا اور کہنا کہ اللہ قرآن میں ایسا بولا، اللہ کے نبی ایسا بولے، غلط بات کسی کی طرف منسوب کرنا
اللہ نے ایسا کہا، رسول اللہ نے ایسا کہا، نہ اللہ نے وہ بات کہا نہ رسول اللہ نے وہ بات کہی، لیکن وہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بولا، رسول اللہ بولے، ایسی بات ہے، جھوٹی بات ہے، جھوٹے حدیث ہے۔ آج تو موبائل فون کا زمانہ ہے نا، کوئی میسیج آیا تحقیق نہ کرے، جھوٹے میسیج کو نبی کے نام سے، اللہ کے نام سے میسیج آتے رہتے، اسے شیئر کرتے، ہمیں بھی جاتے ہو جہنم کے ویل نامی وادی میں۔ جھوٹی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جوڑنا اور دوسروں کو شیئر کرنا، یہ لوگ بھی ویل نامی وادی میں جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور ماں اور بہنوں، اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عذاب کی کئی شکلیں ہیں، اس کی لمبی فہرست ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں۔ اس عذاب سے بچنے کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ یہ 60-70 سال کی مختصر زندگی دے کر اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھیجا ہے، اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا، جو آدمی روزانہ 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اردو میں کرو یا عربی میں کرو، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، 3 بار بولو، یا عربی میں بولو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جو بندہ 3 بار کہتا ہے نا، اللہ جہنم خود اللہ سے جا کے بولتی کہتے ہیں، اللہ فلاں بندہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہرحال جہنم سے بچنے کی کوشش ہم کو کرنا، اس کے لیے عبادت کرنا چاہیے۔ اگر یہ جو سزائیں میں نے ابھی بتایا، انسان اگر نظروں کے سامنے ان عذابوں کو رکھے نا، وہ عبادت بھی کبھی سستی نہیں کرتا۔ یہ عذاب ہماری نظروں کے سامنے ہو، ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، انسان زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی ظلم نہیں کرتا، عبادتوں میں نمازوں میں کبھی سستی نہیں کرتا، زبان سے کبھی غیبت چغلی چاڑی نہیں کرتا۔ اگر یہ سب کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کو بھول گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نار جہنم سے بچنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بچنے کے لیے عبادتوں کا توشہ جمع کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔